میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی، امتی امتی امتی۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله فأيده بجنود يسعون وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله وينصر الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صوموا عاشورا وصوموا قوله يوما أو بعده يوما وخالفوا فيه اليهود أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے عزیز دین اسلامی بھائی، ہم سب لوگ الحمدللہ اسلامی مہینے کے اسلامی سال کے پہلے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ ہر قوم کے پاس اپنا ایک ذاتی کیلنڈر ہے جس سے ان کے سالوں کا حساب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں بھی یہ بات آئی کہ مسلمانوں کا اپنا کوئی پرائیویٹ کیلنڈر ہونا چاہیے۔ انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کے سال کا آغاز اس وقت سے شمار کیا جائے جس سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کروائی، اور یوں ہجرت کو اسلامی کیلنڈر کے لیے بیس بنایا گیا۔ تبھی سے اس کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ 1444 مکمل کر کے گویا کہ 1445 میں داخل ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے ہجرت پر 1444 سال کا عرصہ گزر گئے۔ اسلامی سال کا جو سب سے پہلا مہینہ جسے محرم الکلام کہا جاتا ہے، وہ کئی لحاظ سے اپنے اندر اسپیشلٹی رکھتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے پورے لاؤ لشکر پر فتح عطا فرمائی۔ فرعون کے لشکر کو غرق کیا گیا، اور اسی خوشی کے اندر 10ویں محرم کو یہود مدینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، آپ کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ نے فرمایا کہ انا اولیٰ بموسیٰ منکم، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھا کریں۔ 10ویں محرم کا دن اس لحاظ سے بھی یادگار ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہوئی، 10ویں محرم کو ہوئی۔ ان کو 10ویں تو 2-4 دن پہلے کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ محراب میں امامت کے مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے، اسی وقت اس مجوسی غلام نے ان پر وار کیا۔ 2-4 دن وہ بیمار رہے، اور پھر 10ویں محرم کو انہوں نے جامع شہادت نوش کی۔ اسی طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر نور نظر کی جو شہادت ہے، اس مظلومانہ شہادت کا واقعہ بھی 10ویں محرم کو پیش آیا ہے۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ 10ویں محرم کی جو فضیلت ہے وہ اس وقت سے گویا کہ چلی آتی ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی،
اور اسی کی یاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پیش آنے والا واقعہ ہے۔ اس لحاظ سے کہا جائے تو 10ویں محرم کی امپورٹنس گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلی آتی ہے۔ البتہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے نے اس کو اور زیادہ یادگار بنا دیا۔ میرے بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے، جس کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، تو اس واقعے کی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس طرح کے جتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں جو اسلامی تاریخ میں کسی یادگار واقعے کے طور پر جانے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے واقعات اپنے اندر اتنی فلفلمنٹ رکھتے ہیں، ان کے اپنے اندر اتنا پیغام ہوتا ہے کہ اس پیغام کے آئینے میں کوئی بھی قوم، کوئی بھی کمیونٹی اپنے آپ کو دیکھ لے تو وہ اس کی روشنی میں اپنا فیوچر پلاننگ کر سکتی ہے۔ بلکہ ہم نچلی سطح پر اتر کر کہیں تو جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، جس کو ہم ویکتو وکاس کہتے ہیں، کہ آدمی زندگی کی جس سطح کے اوپر جی رہا ہے اس سے بہتر کیریکٹر اور چارکٹر کے اوپر اس کی زندگی کیسے آئے، اس حیثیت سے بھی اگر آتی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت شخصیت کا ان کے اس واقعے میں غور کر لے، اس کے لیے بڑی عبرت کا سامان اس واقعے میں پایا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کو اپنے دماغ کے مطابق، اپنے اجتہاد کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق اسلام کے خلاف سمجھا، انصاف کے خلاف سمجھا، نیاز کے خلاف سمجھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ماحول کریٹ ہوا تھا اس ماحول کی بالکل پرواہ کیے بغیر انہوں نے اس سچویشن کے خلاف اپنا جو احتجاج تھا، اپنا جو وروج تھا، اس کو کھل کر ظاہر کیا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے مجھے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو جو پیغام دینا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ظلم اور ظلم سے لیس طاقتیں جو ہے وہ ساری کی ساری طاقتیں کسی کمیونٹی کو ختم کرنے کے اوپر آ جائیں اور اس کے ذریعے سے انسانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، تو ایک مسلمان اس بات کو تو برداشت کر سکتا ہے کہ وہ مظلومانہ شہید ہو جائے، وہ اس بات کو تو برداشت کر سکتا ہے کہ ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بچ جائے، لیکن اس بات کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ ظلم و ستم کے مقابلے میں خاموش تماشائی بن کر زندگی گزارے، کیونکہ زندہ آدمی وہی کہلاتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کہیں تو زندہ قومیں بھی وہی کہلاتی ہیں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، جو ظلم کو گوارا نہیں کرتی، وہی قومیں آنے والی نسلوں کو کوئی اچھا فیوچر دے جاتی ہیں، وہی قومیں اپنے آنے والی پیڑھیوں کی آسان زندگی کا سامان کر جاتی ہے، ورنہ جن قوموں کے یہاں ظلم کو خاموش مزاجی کے ساتھ برداشت کرنے کا مزاج بنا ہو جاتا ہے اور وہ اسی مزاج کے اندر ڈھل جاتے ہیں، تو ان کی آئندہ آنے والی نسلیں چڑیا کے لیے والوں کو بچوں کی طرح اپنی موت کا تماشا دیکھنے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ قومیں جو ہوتی ہے نا ان کا مزاج پر تدریج تربیت ہوتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ایک خاص پرسیکیوشن کے تحت زندگی گزاری تھی، وہ دباؤ میں کئی سال رکھے گئے اور اس ظلم و ستم کے وہ ایسے عادی ہو چکے تھے کہ جب ان کو آزاد کر کے موسیٰ علیہ السلام دوسری سرزمین میں لے گئے اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کی جو سرزمین ہے اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت پہ لکھ دیا ہے، اور اتنا کرو کہ وہاں جو قوم آباد ہے اس کے مقابلے میں حملہ کرتے ہوئے ان کی باؤنڈری میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو فتح نصیب کر دے گا۔ تو بنی اسرائیل کا جواب کیا آتا ہے کہ بدرات کا قرآن اس کو چوٹ کرتا ہے، قرآن قوموں کی نفسیات کو بیان کرتا ہے، قوموں کا جو مائنڈ سیٹ اپ مسلسل غلامی کے نتیجے میں کریٹ ہوتا ہے، قرآن کریم اس کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے کہ جو قومیں غلامی میں زندگی گزارنے کی عادی ہو جاتی ہیں اس کے خلاف حرف غلط کے طور پر کبھی آواز بلند نہیں کرتی، اپنے وقت کا اسٹرگل نہیں کرتی، تو ان قوموں کا مزاج بھی اس نوعیت کا بن جاتا ہے
کہ حالانکہ وہ آزاد ہو کر ایک کھلی زمین میں آ چکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ کیا جا چکا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ان فیہا قوما جبارین، کہ موسیٰ وہاں تو بڑے ظالم لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی کا نتیجہ، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ سال ہر سال تک خاموشی کے ساتھ ظلموں کو برداشت کرتے رہ کر اس کے خلاف کوئی حرف نہ نکالنے کا نتیجہ۔ اس لیے فرعون نے کہا سب لازم ہے مگر دکھ قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے، کیونکہ پھر ان کی نسلوں کو لاشیں اٹھانے گزرتے ہوئے در دیکھنے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں رہتا۔ اس لیے یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آدمی کسی نیگیٹیوٹی کے ساتھ میدان میں آئے، نہیں، جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں ابھی اس طرح کے پازیٹو اسٹرگل کے بڑے میدان، بڑے اوقات ہم سب کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ آدمی اس کو کام میں لاتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، بنیادی حقوق کے خلاف آواز اٹھائے، یعنی ان کے حقوق کا جو ہنن ہو رہا ہے، ان کو جو ضبط کیا جا رہا ہے، ان سے چھینا جا رہا ہے، ان حقوق کے خلاف اپنے بن کر ایک ڈیموکریٹک وے میں، ایک اچھے ماحول میں تندرست طریقے سے اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ قوموں کی زندگی کا پتہ دیتا ہے۔ اور جو قومیں اس سے بھی چوک جاتی ہیں پھر ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے غلامی کنفرم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مجھے اور آپ کو یہ میسج دیا کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے صوفے میں ایک ماحول تیار کرایا اور اس کے بعد انہوں نے سفر کیا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب روانہ ہو رہے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے خط کے جواب میں روانہ ہو رہے کہ یہاں ماحول سازگار ہے، آپ تشریف لے آئے، لیکن بعد میں وہاں ٹوٹلی وہاں کا جو سیناریو تھا وہ چینج ہو گیا۔ کوفے کے لوگ بھی سے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، لیکن تلواریں جب ان کی بنو امیہ کے ساتھ ہو گئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع راستے میں ہوئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہرحال اپنا سفر جاری رکھا اور آگے چل کر یہ بات چھپائی گئی اور تاریخ کے پنوں سے جڑا اس کو اس طریقے سے گم کر دیا گیا جس سے معلوم ہوتا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا صرف اور صرف ایک پہلو سامنے آتا ہے کہ وہ ٹکراؤ چاہتے تھے، بات ایسی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے اور انہیں جب یقین ہو گیا کہ یہاں ٹوٹلی ماحول چینج ہو چکا ہے اور اب جس مہم کے لیے میں چلا تھا اس مہم کو سر کرنے کے کوئی چانسز اب باقی نہیں رہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تدبر سے کام کیا اور انہوں نے اس وقت جو ان کے سامنے لوگ تھے ان کے سامنے 3 آپشن پیش کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا تو مجھے مدینہ یا مکہ واپس جانے دیا جائے، دوسرا آپشن یہ رکھا کہ مجھے خود یزید کے پاس بھیج دیا جائے، میں خود اس سے اپنا معاملہ نکالوں گا، اور تیسرا آپشن انہوں نے یہ رکھا کہ جن جن سرحدوں کے اوپر اسلامی مجاہدین کہیں نہ کہیں جنگل کے اندر مشہور ہے مجھے کسی ایسے بوجھے کے اوپر بھیج دیا جائے تاکہ میں اپنی باقی زندگی اسلام کے ایک سچے سپاہی کی طرح گزار سکوں۔ یہ آپشن خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پیش کیے تھے، لیکن ان آپشن کے اوپر ان کو ان آپشن پر عمل کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور ان کی دردناک شہادت کو واقعہ پیش آ کر رہا۔ یہاں رک کر جو بات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کی اس پہلو سے نکل کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ یہ کرے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جس طریقے سے وہاں پہنچ کر جب ان کے سامنے حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے اور حقیقت ان کے سامنے کھلتی ہے وہ اپنی ضد پر اڑے نہیں رہے، بلکہ انہوں نے خود اپنی طرف سے اس بات کی کوشش کی کہ اس خون ریزی کو ڈالا جائے، مسلمانوں کا خون ضائع نہ کیا جائے، اسے بہایا نہ جائے۔ انہوں نے افسر ان کے سامنے رکھے، اس سے پتا چلا کہ ہر مسلمان کو اپنی انفرادی زندگی میں اپنی اجتماعی زندگی میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جہاں بھی رہتا ہے وہ اتحاد کا پیغامبر بن کر رہے، وہ مصالحت اور صلح کا پیغامبر بن کر رہے۔ اگر کوئی ایشو ایسا ہے جو میرے خاندان کا کسی دوسرے خاندان کے ساتھ ہے اور میں ایسی پوزیشن میں ہوں کہ لوگ میری بات مانتے ہیں، اب یہاں میرا کیریکٹر کیا ہونا چاہیے؟ میں اگر ان کو اکساتا ہوں یہ اٹھ جائیں گے اور دوسرے
اور اگر میں تدبر سے کام لیتا ہوں، جھگڑے کو ڈالنا چاہتا ہوں، میں ان دونوں خاندانوں سے جھگڑا آسانی کے ساتھ ڈال سکتا ہوں، اس موقع پر ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کس کمال تدبر کے ساتھ اس جنگ کو ڈالنا چاہا، مسلمانوں کے خون کو بہنے سے روکنا چاہا۔ یہ وہ آئیڈیا ہے جو ہر سال ہمارے سامنے دہرایا جاتا ہے، 10 محرم کے ذریعے سے اس کی یاد ہمارے سامنے تازہ ہوتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ کبھی کبھی آدمی اپنی دل میں اپنی ناک کو بچانے کے لیے، اپنی آنکھ کو باقی رکھنے کے لیے، یا اس کا اپنا جو اندر سواب ہوتا ہے، اس کے اپنے جو فردہ بینیفٹ ہوتے ہیں، جس کو گجراتی میں اسٹاپک بھی کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس کے تعداد میں ایسا رہ جاتا ہے کہ اس کے سواب کی وجہ سے کبھی خاندان ٹوٹ کے بھائیوں کے ساتھ بیچ دیواریں ہو جاتی ہے اور آنے جانے تک کے تعلقات ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو اس بات کی کوشش کرنا کہ اپنی طرف سے صلح کی کوششیں کرنا، جھگڑے کو بڑھنے نہ دینا، ایک شخص کی طرف سے کوئی نیگیٹو بات دوسرے فریق کے بارے میں آتی ہے اس کو دبانا، اس کی پازیٹیوٹی کو آگے رکھنا، یہ میرے دوست کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سامنے آنے والا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب ان کی شہادت کا موقع ہوا اور وہ لڑائی اٹھ کھڑی ہوئی، اس موقع کے اوپر نماز کا وقت آتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اہتمام کے ساتھ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ آنے والا کوئی ایک کی میری زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی ایک نیتا میرے آر پار نکل سکتا ہے، ان سب کی پرواہ کیے بغیر وہ خدا کا بندہ، وہ فاطمہ کا نام، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہادر بیٹا، یہاں یہ بات میں عرض کرنے سے رہ گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے درے خیبر کو اٹھا کر پھینک دیا تھا تو ان کے پیٹے کے اندر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو خون ہوگا وہ کس بہادری کا مزاج لیا ہوا خون ہوگا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صرف اور صرف لڑنے کو اپنا مقصود بنانے کے بجائے کمپرومائز کا راستہ اپنایا تھا۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ میں بڑی سوچ کے عالم کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے اس کریٹیکل سچویشن کے اندر بھی نماز کو ترک نہیں کیا، لیکن آج میری یہی نماز معمولی بہانوں سے بغیر کسی بہانے سے ضائع ہو جاتی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جنہیں یاد نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی آخری بدل کی نماز کب پڑھی، جن کی صبح ہی کئی مہینوں سے اس گھاس کے اندر ہوتی ہے کہ آفتاب شروع ہو چکا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے سائے میں، اس کے غضب کے سائے میں صبح کرتا ہے۔ حالت جنابت میں بدل کی نماز چھوڑ دی تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فریضہ اتنا آسان ہے جس سے آدمی اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھے اور جب چلے اس کو اڑا دے، جب چلے اس کو طرف اور ضائع کر دے؟ ارے اس حسین سے اس وقت جب اس کی جان کے لارے پڑے ہوئے ہیں، اس کے گھر کے لوگوں کے خون دے اس وقت بھی وہ حسین نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود کئی وقتوں کی نماز اس طریقے سے اڑا دیتا ہوں جس طریقے سے اپنے جس وقت مقصود آتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہے، یہاں تک کہہ دیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دی اس کا عمل تو کافی آنا ہے، وہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یہ تعلق مجھ سے اور آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد موت کی صورت تک میری کوئی فرض نماز قضا نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، آخری بات جس پر اس گفتگو کو ختم ہو جانا ہے وہ یہ ہے کہ 10 محرم کو ہم ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 محرم کے روزہ رکھنے کا فیصلہ کیا اور صحابہ کرام کو اس کا حکم بھی دیا کہ سومو عاشورا، کہ عاشورا کا روزہ رکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، یہ فرمایا کہ وہ خالفوا فیہ یہود، اس سلسلے میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اور یہ فرمایا کہ سومو قبلہ یوما اور بعدہ یوما، کہ یا تو عاشورا سے ایک دن پہلے روزہ رکھو اور ایک دن بعد روزہ رکھو، لیکن ایک کا رکھو دو رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے جملے کے ذریعے سے ہم سب کو جو پیغام دینا چاہا ہے وہ یہ
جو وجود ہے وہ ان کی مخصوص اسپیسیفک آئیڈینٹی کی وجہ سے باقی رہتا ہے. ورنہ جو قومیں اپنی اس آئیڈینٹی کو کھو دیتی ہیں وہ قومیں دوسری قوم کی نقالی کرنے لگتی ہے اور ان کے دھارے کے اندر بہ جاتی ہے. تو ان کا جو سانسکرتک وجود ہے وہ وجود جب ختم ہوتا ہے تو یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے اس قوم کے ختم ہو جانے کی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا. مکے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ مشرکین مکہ بھی پگڑی باندھتے ہیں, نیچے ٹوپی نہیں پہنتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف پگڑی باندھنے میں امامہ باندھنے میں منع فرمایا تھا کہ ٹوپی پہن کر امامہ باندھو. اسی طریقے سے اس زمانے میں جو مجوسی لوگ تھے, اپنی قوت لوگ, وہ فخر کی وجہ سے اپنے جو پائجامے یا چادر ہوتی تھی وہی کے ٹکنوں سے نیچے لٹکاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس سے روکا. اور اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں تو یہ جو یہود تھے وہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے تھے اور سحری بہت جلدی کرتے تھے. حضور نے دونوں کا ویروھ کیا اور کہا کہ سحری تاخیر سے کیا کرو اور افطار جلدی کیا کرو. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم کے اوپر مسلمانوں کی اپنی جو آئیڈینٹی ہے, ان کے جو اپنے احکام ہیں, وہ ایک خاص دائرے کے اندر اس طریقے سے بچے رہے کہ کسی دوسری قوم کے ساتھ ان کی مشابہت لازم نہ آئے. اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام کیا اور اس لیے کیا کہ حضور کی نگاہیں اس بات کو دیکھ رہی تھی. حضور کی باوسیلت نگاہیں وہی کی روشنی میں اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ جو قومیں اپنی سنسکرتی کو روک نہیں کرتی, جو قومیں اپنی تہذیب سے ہاتھ اٹھا لیتی ہیں, تو دھیرے دھیرے دوسری تیسری نسل آ کر پھر صرف اور صرف سنسکرتی اور تہذیب نہیں, اس سے آگے بڑھ کر آستھا سے بھی محروم ہو جاتی ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھروچ میں اتنی لڑکیاں اعتقاد کے حوالے ہو گئی, وہاں اتنی لڑکیاں ناصب ہو گئی اور دوسرے مذہب کے دامن میں پناہ لینے لگی. یاد رکھیں کسی بھی قوم کے اندر ناستکتا جو ہوتی ہے وہ ایک دن میں نہیں آتی, وہ ایک مہینے میں نہیں آتی, وہ ایک سال میں نہیں آتی. اس کے پیچھے ایک پلان کام کر رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک ذہنیت کام کر رہی ہوتی ہے کہ پہلے قومیں اپنی تہذیب سے کرتی ہے, اپنی ویش بھوشا سے کرتی ہے, اپنے مراسم سے کرتی ہے, جو کسٹمس اس کے ریلیجن میں اس کو دیے ہوئے ہیں اور جو اس کی زندگی میں جاری اور ساری ہے, ان کسٹم سے پہلے وہ ڈسکنیکٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی آستھا کی یا ناستکتا کی منزل آتی ہے. اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ سنت ہے وہ سنت ہے, لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے, کیا کبھی کیا نہ کیا کبھی کیا نہیں. جب تہذیب کی جنگ تہذیب سے ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اصرار کیا جائے, تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو گلے سے لگایا جائے گا, اس کو سینے سے چمٹایا جائے گا اور اسی کے نتیجے میں ہم اسلام کو اس کے پورے کل کے ساتھ, اس کی ٹوٹلٹی کے ساتھ اپنی آئندہ نسلوں کو کنوے کر سکیں گے. ورنہ خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ نے تہذیب چھوڑی, آج میں نے اسلام کی سنسکرتی چھوڑی اور آئندہ میری نسل آ کر اسلام کو اپنے گلے سے پورا اتار کر پھینک دے گی. اس کا خطرہ تھا. یہ خطرہ علی صاحب نے 1990 کے آس پاس بتایا تھا. آج 2023 کی ہماری نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہے اور سماج اس کو بھگت رہا ہے اور پورے سماج کی گردن شرم کی وجہ سے نیچے جا رہی ہے. میرے دوستوں, اس وجہ سے ہمیں اپنی تہذیب کے بارے میں, اپنے کلچر کے بارے میں سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے, حساس ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ پیغامات اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.